बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। वियना बातचीत की कामयाबी के आसार नहीं, ईरान और आलमी ताकतों का सख्त रुख, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में वियना बातचीत का जायजा लिया गया, अमेरिका से पाबंदियां हटाने की ख्वाहिश। ईरान का सख्त रवैया फिक्र की बात है, जीसीसी समिट के बाद सऊदी वजीर खारिजा का बयान। ईरान के मसले से संजीदगी से निपटा जाए, जीसीसी समिट के बाद बयान जारी। लेबनान से कहा हिजबुल्लाह को दहशतगर्द सरगर्मियों से रोका जाए। हमास की 34वीं सालगिरह, गाजा में फौजी मशक़ें, कहा किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर खारिजा की इस्माइल हानिया से बातचीत, हमास को मुबारकबाद, कहा इसराइल तमाम मसाइल की जड़ है। पुतिन और जी की वीडियो कॉन्फ्रेंस, मगरबी मुल्कों के साथ तनाव की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ओमाइक्रॉन पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है, डब्ल्यूएचओ ने दी वार्निंग। हैदराबाद में नई शक्ल के 3 केस पाए गए। T20 कप्तानी छोड़ने से किसी ने नहीं रोका, ओडीआई कैप्टनशिप से हटाने का फैसला सिर्फ 1.5 घंटे पहले बताया गया। कोहली की धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। खलीजी मुल्कों के लीडर्स ने रियाद में होने वाली जीसीसी समिट में इलाकाई मईशत और फौजी इत्तेहाद पर जोर दिया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जीसीसी समिट की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने सिक्योरिटी चैलेंजों के मद्देनजर खलीज में इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम खित्ते की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कोशिशें करते रहेंगे। MBS ने कहा कि हम एक खुशहाल मईशत चलाना चाहते हैं जिसका दारोमदार आमदनी के अलग अलग सोर्सेस पर हो। उन्होंने कहा कि जीसीसी ने 1981 में तंजीम बनने के बाद से कई कामयाबियां हासिल की हैं और हम और ज़्यादा कामयाबियां हासिल करना चाहते हैं। खित्ते के सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में तफसील से गौर किया गया। 42वीं जीसीसी समिट में ये एक अहम मौजू था। इस समिट में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, इराक, फ़लस्तीन, सूडान, लीबिया के चैलेंजेस और दूसरे मामलात पर गौर किया गया। क्राउन प्रिंस ने कहा कि सऊदी अरब ईरान न्यूक्लियर मसले से संजीदगी से निपटना चाहता है। हम इराक में अमन चाहते हैं और यमन का सियासी हल निकालना चाहते हैं।
سمٹ کے بعد سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ سعودی عرب ویانا پر نظر رکھے ہوئے ہے جہاں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویانا میں ایران کا سخت رویہ فکر کی بات ہے۔ خلیجی ملکوں کو ایران کے نیوکلیر پروگرام سے خطرہ ہے۔ ہم ایران کے ساتھ ایک مکمل ڈیل چاہتے ہیں۔ ہم ایران کے ساتھ کسی نارمل ملک جیسے تعلقات چاہتے ہیں۔ اس کا دار و مدار ایران پر ہے۔ جی سی سی سمٹ کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا جس میں علاقائی چیلنجز کا سامنا کرنے اور نوجوانوں اور عورتوں کے رول کو مضبوط کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ جی سی سی کے کسی بھی ملک کے لیے خطرے کو تمام ملکوں کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا۔ خلیجی ملکوں کے لیڈرز نے گلف اتحاد کے لیے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان کے ویژن پر عمل کے بارے میں غور کیا۔ نشيد بما لمسناه خلال زياراتنا لمجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخليجي من حرص بالغ وعلى وحدة الصف، كما نشيد بالالتزام والتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات بيان العلا الصادر في 5 يناير 2021. أصحاب الجلالة والسمو، نتطلع اليوم إلى استكمال بناء تكتل اقتصادي مزدهر، وهذا يتطلب إيجاد بيئة جذابة ومحفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وإطلاق إمكانيات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة ومواكبة التطورات التقنية في جميع المجالات، وإيجاد التوازن لتحقيق الأمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية والتعامل مع ظاهرة التغيير المناخي من خلال تزويد العالم بالطاقة النظيفة ودعم الابتكار والتطوير. في سبيل ذلك أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، كما أعلنت عن استهدافها الوصول للحياد الصفري في عام 2030 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون. بحرین کے شاہ حماد، قطر کے امیر شیخ تمیم، عمان کے شیخ فہد، کویت کے کراؤن پرنس شیخ مشعل الجابر الصبا اور یو اے کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم نے اس کانفرنس میں حصہ لیا۔ شیخ راشد نے کہا کہ ہم جی سی سی ملکوں کے درمیان تعاون مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ جی سی سی ملکوں نے تمام خطروں کا مل کر مقابلہ کرنے کا عہد کیا۔ عمان کے سعید فہد نے کہا کہ یہ ہماری خواہش ہے کہ جی سی سی ملک مل جل کر رہیں۔ خلیجی ملکوں نے کہا کہ وہ ایران کے نیوکلیر معاملے سے سنجیدگی اور اثردار طریقے سے نمٹنا چاہتے ہیں۔ سمٹ کے بعد جاری بیان میں یہ حوالہ دیا گیا۔ میٹنگ میں مڈل ایسٹ میں ایران کے رول اور اس کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں تفصیل سے غور کیا گیا۔ جی سی سی ملکوں نے ایران کے ساتھ بات چیت کی ضرورت سے اتفاق کیا اور ایران کی نیوکلیر سرگرمیوں کی مذمت کی گئی۔ ایران پر الزام لگایا گیا کہ وہ اپنے عالمی وعدے پورے کرنے میں ناکام رہا ہے۔ جی سی سی ملکوں نے سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے کے بارے میں بھی غور کیا۔ سعودی عرب اور اتحادی ملکوں کا الزام ہے کہ ایران یمن کے حوثیوں کی مدد کر رہا ہے۔ جی سی سی نے یمن کی حوثی تحریک کو ایران کی تائید کی مذمت کی اور کہا کہ یہ عالمی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ایسا الزام لگایا گیا کہ حوثی سویلینز کا استعمال انسانی ڈھال کے طور پر کر رہے ہیں۔ جی سی سی نے کہا کہ اسے حوثیوں کی دہشت گرد سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری قدم اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ جی سی سی نے حوثیوں کے خلاف سعودی رائل ایئر فورس کی کارروائیوں کی تعریف کی۔ میٹنگ کے ایجنڈے میں فلسطین کاز بھی شامل تھا۔ جی سی سی ملکوں نے اپنے اس موقف کو دہرایا کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست بننی چاہیے جس کا دارالحکومت قدس ہونا چاہیے۔ جی سی سی کے رکن ملکوں نے دنیا سے کہا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جرائم کا خاتمہ کریں۔ انہوں نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی تعمیراتی سرگرمیوں کو بھی رد کر دیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کو روکے۔ جی سی سی نے سیریا کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور سیریا کے علاقائی اتحاد کی حفاظت اور اس کی آزادی اور خود مختاری کی ضرورت پر زور دیا۔ جی سی سی سمٹ میں لبنان کے بارے میں بھی غور کیا گیا۔ حال ہی میں سعودی عرب اور اس کے بعض اتحادی ملکوں نے لبنان کے ساتھ تعلقات توڑ لیے تھے۔ لبنان کے ایک وزیر کا ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے یمن جنگ کے لیے سعودی عرب اور یو اے ای پر تنقید کی تھی، جس کے بعد سعودی عرب سے لبنان کے سفیر کو واپس بھیج دیا گیا اور بیروت سے سعودی سفیر کو واپس بلایا گیا۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی لبنان میں حزب اللہ کے رول سے خوش نہیں ہیں۔ جی سی سی نے 2016 میں حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ رکن ملکوں نے صاف طور پر لبنان کی حکومت سے کہا کہ وہ حزب اللہ کو اپنی دہشت گرد سرگرمیاں انجام دینے سے روکے۔ جی سی سی کے سیکریٹری جنرل نائب فلاح مبارک نے کہا کہ لبنان کو بارڈر کنٹرول سخت کرنا چاہیے اور سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ملکوں میں اسمگلنگ روکنے کے لیے قدم اٹھانے چاہیے۔ لیبیا کے بارے میں جی سی سی نے کہا کہ وہ نارتھ افریقہ کے ملک میں امن و استحکام اور سلامتی چاہتے ہیں۔
سعودی عرب کے فوجی اتحاد نے یمن کے دارالحکومت صنعاء پر حملے کیے ہیں۔ بتایا گیا کہ میزائلز اور ڈرون سائٹس کو ان حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ پیر کے دن سعودی عرب کے خمس مشیط اور ابھا پر حوثیوں کے بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کو روکا گیا تھا۔ ویانا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان نیوکلیئر بات چیت میں کامیابی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وقفے کے بعد 4-5 دنوں سے ویانا میں بات چیت ہو رہی ہے، لیکن دونوں طرف سے سخت پوزیشن اختیار کیا گیا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ اتفاق رائے پر پہنچنے کے لیے ورکنگ گروپ بنائے گئے، لیکن یورپ کے سفارتکار جھنجھلاہٹ کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقت ضائع کر رہے ہیں کیونکہ ایران نئے مطالبات کر رہا ہے اور ایران کے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے۔ ایرانی عہدیدار علی باقری کنی نے کہا کہ ان کا ملک تعمیری تجویزیں پیش کر رہا ہے، لیکن مغربی ملک صرف الزامات لگا رہے ہیں۔ رشیا نے 3 یورپی ملکوں کے رویے پر تنقید کی ہے۔ رشیا کے نمائندے نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ 3 یورپی ملک غیر واجبی موقف اختیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رشیا ان 3 ملکوں کے تباہ کن موقف کو سمجھ نہیں پا رہا ہے اور ان کی تائید نہیں کر سکتا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں ایران نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں ہونے والی ویانا بات چیت کی موجودہ پوزیشن کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر یونائیٹڈ نیشنز نے امریکہ سے خواہش کی کہ وہ JCPOA سمجھوتے کے مطابق ایران کے خلاف پابندیاں ہٹائے۔ UN انڈر سیکریٹری جنرل روزی میئر ڈیکارلو نے سیکیورٹی کونسل کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ میں امریکہ سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ پابندیاں ہٹائے جیسا کہ نیوکلیئر سمجھوتے میں وعدہ کیا گیا تھا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران سے نمٹنے کے لیے نئے راستوں پر غور کر رہا ہے۔ ویانا بات چیت کی ناکامی کے ڈر کے درمیان سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ایران صحیح بات چیت نہیں کر رہا ہے۔ امریکہ نے 2018 میں نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ہم ابھی ڈپلومیسی کے ذریعے حل چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ دوسرے راستوں پر بھی غور کر رہے ہیں۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے کہا ہے کہ ایران کے رویے کی وجہ سے ہم ایک ایسی جگہ بڑھ رہے ہیں جہاں سڑک ختم ہو جاتی ہے۔ 3 ملکوں نے ایک بیان میں کہا کہ ایران نے سخت شرطیں رکھی ہیں اور زیادہ سے زیادہ مطالبات کیے ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا کہ سیکیورٹی کونسل نے اس سنگین معاملے کا نوٹ لیا ہے۔ پچھلے 2 سال سے ایران نے غیر معمولی قدم اٹھائے ہیں اور حال ہی میں اس نے نیوکلیئر سمجھوتے کی شرطیں توڑنی تیز کر دی ہیں۔ ہم اچھی نیت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ نیوکلیئر سمجھوتے کو بچایا جا سکے۔ ایران کے لیے اب بھی ڈپلومیسی کے دروازے کھلے ہیں۔ ایران کو نیوکلیئر ڈیل کے ٹوٹنے اور ایک اچھے سمجھوتے میں سے کسی ایک کو چننا چاہیے تاکہ ایرانی عوام اور ایرانی قوم کا فائدہ ہو۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیہ نے حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے تمام مسائل کی جڑ اسرائیل ہے۔ انہوں نے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کو حماس کی 34ویں سالگرہ پر وہ مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حماس قدس کی آزادی کی لڑائی میں سب سے آگے ہے۔ فلسطینیوں کے حقوق بحال کرنے کے لیے جدوجہد میں بھی حماس اہم رول ادا کر رہی ہے۔ حسین عامر عبداللہیہ نے برطانیہ کی پارلیمنٹ کی طرف سے حماس کو دہشت گرد قرار دیے جانے کی مذمت کی۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ جعلی صہیونی نظام خطے کے تمام مسائل کی جڑ ہے۔ اس کے باوجود بعض عرب ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں، مسلم امت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اسماعیل ہانیہ نے فلسطین کاز کی مدد کے لیے ایران کا شکریہ ادا کیا۔ حماس لیڈر نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے بعض عرب ملکوں کے فیصلے کی وہ مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے ہفتے اسرائیلی وزیر اعظم نفتلی بینٹ کے UAE دورے کی بھی مذمت کی اور کہا کہ ہم امید نہیں کر سکتے کہ عرب ملک صہیونی قاتلوں کو گلے لگائیں گے جن کے ہاتھ فلسطینی عوام کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ حماس نے اپنی سالگرہ کے موقع پر غزہ میں فوجی مشقوں کے ساتھ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ان مشقوں کو قدس کی ڈھال کا نام دیا گیا، جس میں جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے اس موقع پر اپنے ہتھیاروں کی نمائش کی۔ حماس لیڈرز نے کہا ہے کہ ان مشقوں کے ذریعے وہ دشمن کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ مزاحمت ہمیشہ تیار ہے۔ اسرائیل نے 2007 سے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کی زندگی مشکل ہو گئی ہے۔
रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और चाइना के शी जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की और मगरबी मुल्कों के साथ अपने अपने मुल्कों के ताल्लुकात का जायजा लिया। इस मौके पर पुतिन और शी ने रशिया और चाइना के दरमियान ताल्लुकात की तारीफ की। रशियन लीडर ने कहा कि दोनों मुल्क 21वीं सदी में ताउन की एक मिसाल कायम कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि रशिया के सदर पुतिन कौमी मफादात की हिफाजत के लिए चाइना की कोशिशों के हामी हैं। ये बातचीत एक ऐसे वक्त हुई जब रशिया और चाइना के ताल्लुकात मगरबी मुल्कों के साथ बहुत खराब हो गए हैं। अमेरिका को डर है कि रशिया यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। इसके लिए यूक्रेन के करीब नाटो की सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जिससे मॉस्को नाराज है। दूसरी तरफ साउथ चाइना के समंदर और दूसरे मकामात पर चाइना की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को फिक्र है। WHO ने कहा कि कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमाइक्रॉन गैर मामूली रफ्तार से पूरी दुनिया में बढ़ रही है। इस शक्ल से अब तक 77 मुल्क मुतासर हो चुके हैं। WHO चीफ टेड्रोस एडनॉम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें डर है कि इस शक्ल से निपटने के लिए मुनासिब कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। WHO के ताज़ा डेटा के मुताबिक वायरस की ये शक्ल बहुत तेज़ी से फैल रही है। The emergence of Omicron has prompted some countries to roll out booster programs for their entire adult populations, even while we lack evidence for the effectiveness of boosters against this variant. ओमाइक्रॉन हैदराबाद पहुंच गया है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर वायरस की इस शक्ल के 3 केसेस पाए गए। कीनिया का एक 24 साल शहरी और सोमालिया का एक शहरी हैदराबाद पहुंचने के बाद इससे मुतासर पाए गए। इसके अलावा कोलकाता से सफ़र करने वाला एक 7 साल बच्चा भी ओमाइक्रॉन से मुतासर पाया गया। तेलंगाना हुकूमत ने इस ताल्लुक से वेस्ट बंगाल हुकूमत को खबर दे दी है। इन लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट मंगल को रात देर आई। बैरूनी मुल्कों खासतौर पर जोखिम वाले मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों की लाजमी टेस्टिंग की जा रही है और पॉजिटिव आने वालों के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। इस दौरान तेलंगाना हुकूमत ने कहा कि वो ओमाइक्रॉन से पैदा सूरत हाल और कोविड-19 की इम्कानी तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। इंडिया में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस घटकर 87,562 हो गए हैं। वजारत सेहत ने ये बात बताई। पिछले 24 घंटों में 6,984 नए केसेस पाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 247 जाने गईं। पिछले 24 घंटों में 1,431 एक्टिव केसेस कम हुए। केरला में पिछले 24 घंटों के दौरान 174 मौतें रिकॉर्ड की गईं। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 134 करोड़ 61 लाख वैक्सीन डोजेस दे दिए गए हैं। मुंबई में कोविड पाबंदियां 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई हैं। एक्सपर्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि जनवरी और फरवरी में ओमाइक्रॉन के केसों में उछाल आ सकता है, लेकिन इसके असरात बहुत सख्त नहीं होंगे। मरकजी वजीर अजय मिश्रा पर लखीमपुर खीरी वाक़े के सिलसिले में इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि मरकजी वजीर अजय मिश्रा एक जर्नलिस्ट से उलझ गए हैं और मीडिया को गालियां दे रहे हैं। वजीर एक सवाल पर एक जर्नलिस्ट पर बरस पड़े और कहा कि ऐसे बेवकूफ़ी के सवाल मत करो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मिश्रा मुमलिकती वज़ीर दाखिला हैं। उन्हें यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि माइक बंद करो, वो रिपोर्टर्स को चोर भी कह रहे हैं। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब वज़ीर लखीमपुर खीरी में एक ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह कर रहे थे। मिश्रा को हटाने के मुतालबात में उस वक्त तेज़ी आई जब एक दिन पहले इस वाक़े की तहक़ीक़ात करने वाली ATS ने एक अदालत में कहा कि यह मामला मनसूबाबंद साजिश का नतीजा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 3 दिन के दौरे पर ढाका पहुंच गए हैं। वो वहां पर बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई थी, जिसके नतीजे में बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बना था। इंडियन क्रिकेट में सब कुछ ठीक नहीं है। वनडे कैप्टनसी से हटाए गए विराट कोहली ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने BCCI सदस्य सौरव गांगुली के दावों को रद्द कर दिया है। कोहली ने कहा कि उनसे कभी नहीं कहा गया कि वो T20 कप्तानी ना छोड़ें। कोहली ने कहा कि उनकी इस पेशकश पर BCCI के अहदेदारों ने अच्छा रिएक्शन दिया था और उसे प्रोग्रेसिव कदम करार दिया था। सौरव गांगुली ने इस बयान से इख्तलाफ किया था। गांगुली ने कहा था कि स्टार बैट्समैन से कहा गया था कि वो अपने फैसले पर दोबारा गौर करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली ने कहा कि मुझसे
فیصلے پر دوبارہ غور کے لیے نہیں کہا گیا اور اس فیصلے کو قبول کرنے میں کوئی پس و پیش نہیں کیا گیا اور اسے صحیح سمت میں اٹھایا گیا قدم قرار دیا گیا۔ اس کے بعد کوہلی نے ان سے کہا کہ میں ٹیسٹوں اور ون ڈے کرکٹ میں برقرار رہنا چاہتا ہوں اگر ایسا چاہیں آپ لوگ تو، یعنی سلیکٹرز۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بات صاف کر دی تھی، میں نے ان کے سامنے راستے رکھے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو میں ٹیسٹوں اور ون ڈے میں کپتان برقرار رہ سکتا ہوں۔ کوہلی نے کہا کہ انہیں صرف 1.5 گھنٹہ پہلے بتایا گیا کہ وہ او ڈی آئی کپتان نہیں رہیں گے۔ حال ہی میں کوہلی کو ون ڈے کیپٹن کی حیثیت سے ہٹا دیا گیا تھا۔ کوہلی نے روہت شرما کے ساتھ اپنے اختلافات کی افواہوں کو رد کر دیا۔ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے دورے سے پہلے یہ پریس کانفرنس کی ہے۔ کوہلی نے کہا کہ وہ ساؤتھ افریقہ او ڈی آئی سیریز کے لیے اویلیبل ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ویانا بات چیت کی کامیابی کے آثار نہیں، ایران اور عالمی طاقتوں کا سخت رخ، ایک دوسرے کے خلاف الزامات۔ UN سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں ویانا بات چیت کا جائزہ لیا گیا، امریکہ سے پابندیاں ہٹانے کی خواہش۔ ایران کا سخت رویہ فکر کی بات ہے، GCC سمٹ کے بعد سعودی وزیر خارجہ کا بیان۔ ایران کے مسئلے سے سنجیدگی سے نمٹا جائے، GCC سمٹ کے بعد بیان جاری۔ لبنان سے کہا حزب اللہ کو دہشت گرد سرگرمیوں سے روکا جائے۔ حماس کی 34ویں سالگرہ، غزہ میں فوجی مشقیں، کہا کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی اسماعیل ہانیہ سے بات چیت، حماس کو مبارکباد، کہا اسرائیل تمام مسائل کی جڑ ہے۔ پوٹین اور زی کی ویڈیو کانفرنس، مغربی ملکوں کے ساتھ تناؤ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اومیکرون پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، WHO نے دی وارننگ، حیدرآباد میں نئی شکل کے 3 کیس پائے گئے۔ T20 کپتانی چھوڑنے سے کسی نے نہیں روکا، ODI کیپٹن شپ سے ہٹانے کا فیصلہ صرف 1.5 گھنٹے پہلے بتایا گیا۔ کوہلی کی دھماکے دار پریس کانفرنس۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شیڈیول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔